ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے فیوریٹ شاعر ہیں حبیب جالب صاحب، اور حبیب جالب صاحب کی کیا یہ بات ہے انقلابی شاعری. اب ان کے اشعار تو پڑھیں، اکثر و بیشتر وزیر اعظم ان کو کوٹ کرتے ہیں. تو ذرا پہلے ہم آپ کو وہ جھلک دکھاتے ہیں. لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تو جناب، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ اشعار ان کے نہیں ہیں، یہ اشعار ہیں مقبول عوامی انقلابی شاعر حبیب جالب صاحب کے. اور بچہ بچہ ملک ان کو جانتا ہے، اور کیا جنہوں نے جو لکھا وہ امر ہو گیا. اب ہم ذرا آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مطلب آپ یہ دیکھیں، ہمارے یہ وہ ہماری پہچان ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کے لٹریچر کی، آپ کے کچھ ایسا ایرا ہوتا ہے جو آپ کی سٹرگل ہوتی ہیں، ان کی پہچان ہوتے ہیں. حبیب جالب صاحب کا شمار انہی میں ہوتا ہے. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان کی سالگرہ ہے، نہ ان کی برسی ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یہ ذکر کیوں کر رہے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی بیٹی کے حوالے سے. ان کی بیٹی طاہرہ حبیب کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، اس کے باعث آج کل وہ بڑا خبروں میں ہیں. اور کس وجہ سے خبروں میں ہیں جناب؟ وہ اس وجہ سے خبروں میں ہے کہ طاہرہ لاہور میں رہائش پذیر ہیں، اور طاہرہ حبیب کو باعزت روزگار کمانے میں مشکلات کا سامنا تھا. طاہرہ حبیب نے جون میں ڈپٹی کمشنر لاہور کو ماڈل ریڑی بازار میں ریڑی فراہم کرنے کے لیے درخواست دی تاکہ وہ اپنا گھر کا گزر بسر کر سکے. اور محنت میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی آر نہیں ہے. لیکن ہوا کیا کہ تاحال کوئی جواب نہیں ملا ان کو. طاہرہ حبیب نے اپنی بہنوں اور اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے مجبور ہو کر اقبال ٹاؤن کریم بلاک مارکیٹ میں کھانے کا ڈھابہ لگایا، جسے لاہور انتظامیہ نے اگلے ہی دن ہٹا دیا. ڈپٹی کمشنر لاہور کے ترجمان یہ بتاتے ہیں کہ حکومتی پالیسی کے تحت تجاوزات کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے اور کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور دیکھیں، کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن سیلیوٹ ٹو ہر، طاہرہ کو، کہ انہوں نے ان کے والد کی کیا پہچان ہے، کیا نام ہے. اور وزیر اعظم ان کو، اور کوئی بھی ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی شخصیات انہیں کوٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور انہوں نے یہ کام باعزت روزگار بھی انہوں نے اس کی طرف بھی بڑھی، مگر اس میں بھی مشکلات کا سامنا ہے. تو کیا وجوہات ہیں، اب وہ آگے کیا سوچ رہی ہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں، اس بارے میں بات کریں گے. شاعر حبیب جالب مرحوم کی بیٹی طاہرہ حبیب ہمارے ساتھ ہیں. طاہرہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، وقت نکالا. ذرا سا ہمیں بتائیے گا وجہ کیا بتائی گئی ہے انتظامیہ کی جانب سے، کیوں آپ کا ڈھابہ جو ہے وہ ہٹایا گیا؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے بات کرنے کے لیے، اپنی بات رکھنے کے لیے. بات یہ ہوئی ہے کہ 3 جون کو میں اپلیکیشن دیتی ہوں ماڈل ریڈی کے لیے. تو میں اس میں یہ سارا کچھ اپنا تعارف بھی لکھتی ہوں، بتاتی ہوں کہ میں حبیب جالب صاحب کی بیٹی ہوں، اور مجھے ماڈل ریڈی ایک کیبن مجھے بنا کر دے دیا جائے، جس میں ہم لوگ بہنیں جو ہیں مل کر گھر کا کھانا بنا سکیں اور بیچ سکیں، چائنیز کھانا بنا کر ہم لوگ بیچ سکیں. تو مجھے میں ڈی سی آفس جاتی ہوں اور وہ اپلیکیشن دے کے آ جاتی ہوں. اس کے بعد مجھے ٹاؤن ہال سے فون آتا ہے اور میں وہاں پہ جاتی ہوں، میں بات کرتی ہوں، بتاتی ہوں کہ مجھے ایک جو انہوں نے ماڈل ریڈی کے لیے میں نے ایک اپلیکیشن دی ہے، تو مجھے ایک کیبن بنا کے دے دیا جائے، جو کہ ان لوگوں نے کیبن بھی بنا کے دیے ہوئے ہیں. اس پہ مجھے ان لوگوں نے کوئی جواب یہ مجھے نہیں دیتے، اور میں واپس آ جاتی ہوں. اور میں ان کو بہت زیادہ فون کرتی ہوں، بہت کالز کرتی ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں دیتے. مطلب میری اپلیکیشن کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں. تو یہ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے میں نے یہ سوچا، میں کیونکہ نجی ٹیکسی ڈرائیور ہوں اور میں آن لائن سروس دیتی ہوں، بچیوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتی ہوں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں. تو میں نے یہ سوچا کہ اس پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے پیسے نہیں بچتے. تو میں نے پھر یہی کام سوچا کہ میں اسی ڈبے کے اندر
سزوکی ایوری کے اندر میں کھانا بنا کے لے کے جاتی ہوں، اور کریم بلاک کے جو ایک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا، اس کے پاس ہی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور مسجد کے بالکل سامنے ایک 5 فٹ کا، ایک 4 فٹ کا ایک جگہ ہے، وہاں سے میں لوگوں سے پوچھتی ہوں، ان کو بتاتی ہوں کہ جی میں یہاں پر ایک ڈھابا لگانا چاہتی ہوں، گاڑی والا ڈھابا۔ تو وہ لوگ مجھے پہچان لیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ حبیب جالب صاحب کی بیٹی ہیں، آپ یہاں پہ لگائیں، آپ کام کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو 3 سے 4 گھنٹے مشکل سے میں وہاں پہ کھڑی ہوتی ہوں، لگاتی ہوں، بہت اچھا لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، اور لڑکیاں بھی آتی، بچیاں بھی آتی، عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتی ہیں، اور وہ بہت تعریف کرتے ہیں کھانے کی۔ اور جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے تو 7 سے 8 مرد آتے ہیں، میں فون سننے کے لیے گاڑی میں جاتی ہوں، میری بھتیجی بیٹھی ہوتی ہیں ڈھابے پر، اور وہ آ کر ان کو دھمکیاں لگاتے ہیں کہ یہ ڈھابا آپ نے کس کی اجازت کے بغیر آپ نے یہاں پہ لگایا، کس کی اجازت سے لگایا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، صرف اپنا یہاں سے لوگوں سے ہم لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہاں پہ آپ ڈھابا ہم لوگ لگا سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لگا لیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی آپ یہ ڈھابا اور یہ چیزیں یہ جو رکھی ہوئی ہیں یہ آپ یہاں سے اٹھا لیں، اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، کل آپ ہمیں یہاں پہ نظر نہ آئیں۔ تو میں حیران ہوتی ہوں، میں جب آتی ہوں سنتی ہوں بیٹھ جاتی ہوں، اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے ایک پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جی میڈم آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ پیرا فورس والے لوگ ہیں، یہ آپ ان کو نا 5,000 روپے ہفتہ دے دیا کریں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بات سوچتی ہوں کہ یہ میں ان لوگوں کے لیے کمانے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں، پیرا فورس کے لیے دینے کے لیے یہاں پہ بیٹھی ہوں، مجھے ایک دن وہاں پہ بیٹھنے پر مجھے اتنی ساری باتیں میرے سامنے کھل کر آ گئیں۔ 10 منٹ کے بعد پھر ایک بندہ پیچھے سے آتا ہے، تو مطلب وہ ہے میونسپل کارپوریشن کی طرف سے، وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ جی ابا جی آپ ایسا کریں، آپ بہت پریشان ہو رہی ہیں، ہم لوگوں کو پتہ، ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، وہ ہم ان کو سنبھال لیں گے، ہم ان کو روک لیں گے، آپ 1,000 روپے روزانہ کا دے دیا کریں، ٹھیک ہے جی 1,000 روپے روزانہ کا دے دیا کریں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ان 98% لوگوں کے لیے بات کرنے والا کون ہے؟ میں ان کی آواز بنی ہوں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ عورتیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، ہاتھ میں اٹھائے چیزیں، مطلب آپ کی خاتون ہونے کا بھی احترام نہیں کر رہے، آپ سے بھی آ کر سیدھے بتہ مانگ رہے ہیں نا۔ میں تو اسے یہی کہوں گی کہ کہیں 5,000 کا بتہ، کہیں روزانہ کا 1,000 روپے باندھ دو۔ تو یہ کون سی مطلب یہ کون سی حکمرانی ہے، قانون کیا کہوں میں، کون سا قانون ہے یہ؟ میں نے جی بالکل، میں نے وہاں پر بیٹھ کے وہاں پہ دیکھا، اور جب بھی میں بازار جاتی تھی تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں نے دیکھا وہاں پہ 12-13 سال کا بچہ جو غبارے یہاں پہ کندھے پہ رکھ کے ایک اسٹک ڈنڈا لے کے غبارے لگا کے وہ بیچ رہا ہے۔ پیرا فورس والوں نے اس بچے کے غبارے جو ڈنڈے پہ لگا کے بیچ رہا ہے، ایک اس نے بیگ پہنا ہوا ہے، اس کا بیگ بھی چھین لیتی ہیں، اس کے غبارے بھی چھین لیتی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ 3,000 روپے آپ ہمیں دیں تو پھر آپ یہ بیچ سکتے ہو، جو پیدل چل کے اپنے کندھے کے اوپر رکھ کے وہ بیچ رہا ہے۔ وہاں پہ ایک بابا جی ریڑھی کے اوپر کھڑے ہیں، سفید داڑھی والے، ان کو یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دوبارہ نظر نہیں آنا آپ نے۔ تو طاہرہ صاحبہ یہ پھر پیرا فورس والے آئے یہ مطالبہ کرنے، یا پھر وہ شخص آپ سے اس طرح بات کر کے ہی چلا گیا؟ آپ کیا آپ اسے پہچان سکیں گی، اس شخص کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گی؟ ان کی طرف سے ڈاؤٹس آئے، ان کی طرف سے لوگ آئے میرے پاس مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ ایک پیچھے سے ایک چشمے والا بندہ تھا جو مجھے یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ کیبن مل جاتے ہیں، ہم یہاں پہ باجی کیبن لگواتے ہیں، ڈھابے لگواتے ہیں، پھٹے لگواتے ہیں، کسی سے ہم لوگ 5 لاکھ لیتے ہیں جو حکومت کو پے کرتے ہیں، جو ان کو دیتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ ہماری ہیرو کی بیٹی ہیں تو آپ سے کچھ لیس کر لیں گے، آپ سے کچھ ہیرو کی بیٹی، لیجنڈ کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا، اور خاص طور پر اس پنجاب کی ہم یہ بات کر رہے ہیں جس پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ خواتین ان کی ریڈ لائن ہے، جہاں پہ گڈ گورننس کے بڑے بڑے دعوے ہیں، بڑے بڑے اشتہارات ہیں، اس پنجاب کے اندر خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اگر باعزت روزگار کمانے کے لیے خاتون سڑک پر نکلی ہے
بچے خواتین تو وہاں پہ پیرا فورس جو ہے وہ 5-5 ہزار کا مطالبہ کر رہی ہے بھتے کا، میونسپل والے 1000 روپے ڈیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں. کہ آپ نے اس ٹائم طاہرہ صاحبہ آپ نے ایسی کوشش کی کہ آپ 15 پہ کال کر کے رپورٹ کرتی؟ میں دیکھیں میں تو یہ بیٹھ گئی ہوں، کوئی ادھر سے بندہ آ رہا ہے، کوئی اس طرف سے آ رہا ہے، میں یہ سوچنے پہ مطلب مجبور ہو گئی کہ میں اب کیا ان کے لیے کما کے ان کو دوں، جو غریب عوام جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھٹے لگا کے دکانیں لگا کر جو ہاتھ میں چیزیں اٹھا کے بیچ رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ مارتے پیٹتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، ان سے بھی یہ بھتے مانگتے ہیں. اور ایک جو اپنا رکشے والا ہے جس کو میں نے کل دیکھا، جس سے ان لوگوں نے 1 لاکھ روپے لیا، پھر ایک اپنا یہ میں نے دیکھا ہے کل مال روڈ پہ ایک باپ بیٹے کو یہ لوگ مار رہے ہیں، ان سے پیسے مانگ رہے ہیں، ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کبھی بھی یہ کسی وقت بھی یہ کہیں پہ پیرا فورس چلان کو کوئی پوچھنے بتانے والا نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی اسکروٹنی نہیں ہے، ان کا جو دل کر رہے ہیں لاہور میں کیے جا رہے ہیں. کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ انتظامیہ میں سے کسی نے آپ کو کوئی یقین دہانی کروائی؟ انتظامیہ میں سے رابطہ کر رہے ہیں، بالکل انتظامیہ میں سے رابطہ کر رہے ہیں میرے ساتھ، اور میرے ساتھ میرے لیے کل ناشتہ لے کے آئی ہیں یہ لوگ. اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو کہیں پہ بھی جگہ دے دیتے ہیں، آپ کو ہم سیٹ اپ بنا کے دے دیتے ہیں. کیونکہ میں حبیب جالب صاحب کی بیٹی ہوں. ان لوگوں کے لیے یہ جن کے پھٹے توڑ دیں، جن کو یہ مارتے ہیں، جن کو یہ گالیاں دیتے ہیں، جن کو یہ حوالات میں بند کر دیتے ہیں، جن کے اوپر یہ پرچہ کرتے ہیں، جن کو یہ کام نہیں کرنے دیتے، کبھی یہ ان کے گھر میں ناشتہ لے کے گئے ہیں؟ کبھی ان کو یہ انہوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کا نقصان کر دیا، ہم نے آپ کو بند کر دیا، آپ کا پھٹے توڑ دیا، آپ کی چیزیں توڑ دی ہیں، آج ہم آپ کے لیے یہ ناشتہ لے کے آئے ہیں. آپ آج حبیب جالب کی ڈاٹر ہیں، آپ نے ثابت کر دیا یہ بات کہہ کے کہ آپ صرف اپنی بات نہیں کر رہی ہیں، آپ باقی ان لوگوں کی بھی بات کر رہی ہیں جو اس پیشے سے وابستہ ہیں. طاہرہ صاحبہ، واٹ از نیکسٹ؟ اب آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ دیکھیں میری بات سنیں، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے. میرا مطالبہ صرف یہی ہے کہ ان لوگوں کو خدا کے واسطے، مریم نواز صاحبہ، آپ کی جو ریڈ لائن ہے نا، آپ کی ریڈ لائن تباہ و برباد ہو چکی ہے. آپ ہی کی حکومت میں بچیوں کے ساتھ ریپ کیوں ہوتا ہے؟ آپ ہی کی حکومت میں بچیاں اغوا کیوں ہوتی ہیں؟ آپ ہی کی حکومت میں عورت جو ہے اپنے 3-4 بچوں کے ساتھ خودکشی کیوں کرتی ہے؟ آپ کہتی ہیں کہ خواتین، بچیاں اور لڑکیاں میری ریڈ لائن ہیں. وہ آپ کی ریڈ لائن کہاں گئی؟ آپ 2 لڑکیاں تھانے میں مار دی جاتی ہیں، آپ ایکشن نہیں لیتی، آپ بات نہیں کرتی. میں ان کی آواز بنی ہوں، مجھے ان سے کوئی کچھ نہیں چاہیے، کوئی 1 روپیہ، کوئی ان کی ہیلپ، کوئی ان کی امداد مجھے نہیں چاہیے. جو ان لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑا تو وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ میں بھی انہی عوام کے ساتھ. وزیر اعلیٰ پنجاب اس پر نوٹس ضرور لیں گے، کیونکہ اب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے، اس پر ایکشن ضرور لیں گے، کیونکہ وہ کہتی ہیں، اور ہم نے کچھ ایکشن ایسے بھی دیکھے ہیں جس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے وعدے کو پورا بھی کیا ہے. لیکن طاہرہ صاحبہ، ایک چیز اور، آپ کے والد کے کہ میں ان کے بارے میں کیا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اگر میں ان کی جو انہوں نے لکھا ہے، جو ان کی خدمات پاکستان کے لیے رہی ہیں، نشان امتیاز اور نہ جانے کیا کیا ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا. کیا کبھی آپ کو سرکاری جاب کی آفر حکومت پاکستان کی کسی بھی میں ٹائم پیریڈ کی بات کر رہی ہوں آفر نہیں کی گئی؟ کوئی بھی پیشہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں، بٹ سٹل کیا آپ کو کبھی نہیں آفر کی گئی کہ آپ حبیب جالب کی بیٹی، آپ یہ کام نہیں، آپ کوئی سرکاری جاب کریں؟ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں حبیب جالب صاحب کی بیٹی ہوں، میرے اندر ان کا خون ہے. میں دیکھیں، اب میں شروع سے بتاتی ہوں آپ کو کہ میں 32-33 سال ہو گئے ہیں جالب صاحب کو اس دنیا سے گئے. میں شروع سے ہی محنت مزدوری کر رہی ہوں. میں PCO کے پر میں نے 2 سال جاب کی، اس کے بعد میں نے مختلف ڈرائیونگ سینٹر پہ میں نے جاب کی. 200 روپے میں لیتی تھی ایک لڑکی کو 10 دن سکھانے کا. پھر میں نے کریم کے اوپر 6 سال گاڑی چلائی. ان ڈرائیو کے اوپر میں نے ان ڈرائیو کے اوپر جاب کر رہی ہوں، گاڑی چلا رہی تھی. میں نیٹسول ٹیکنالوجیز میں جاب کرتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے حکومت کی طرف سے مجھے کبھی بھی کسی نے نہیں پوچھا، نہ مجھے ضرورت ہے، نہ مجھے انتظار ہے کہ مجھے کوئی پوچھے. میں اپنے بل بوتے پہ، میں اپنے زور بازو پہ کام کرنا چاہتی ہوں، اور میں کرتی آئی ہوں. اور میں یہ عوام، یہ جو ہماری غریب عوام ہے، جو مزدور عوام ہے، جو خواتین ہیں، جو اپنی دہاڑی کے لیے، جو مستری ہیں، جو بیٹھے ہوئے سڑک کے اوپر کہ ہم اپنا روزگار
کما کے اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کے لیے لے کے جائیں، وہ اپنی روٹی کمائیں، اپنی بجلی کے بل ادا کریں، یا بچوں کو پڑھائیں، یا گھر کا کرایہ دیں، وہ کس طرح سے کریں؟ میری ڈیمانڈ یہی کہ بی بی مریم نواز صاحبہ آپ یہ اپنا ہاتھ ذرا تھوڑا ہولا رکھیں، ان غریبوں کے ساتھ یہ جو ظلم کر رہی ہیں نا آپ، یہ نہ کریں۔ کریکٹ۔ میں ایک ان کی چھوٹی آواز سی بن طاہرہ گئی، صاحب، میں ایک چھوٹی سی مجھے بس بات آپ مجھے جاننا کچھ چاہتا ہوں نہیں کہ آپ کے والد صاحب کے لکھے ہوئے اشعار جب بڑی بڑی محافل میں پڑھے جاتے ہیں، بزم ادب میں پڑھے جاتے ہیں، اس کی کوئی رائلٹی، کوئی کسی قسم کی کوئی فی آپ تک نہیں پہنچتی؟ کبھی بھی نہیں پہنچی، کبھی بھی نہیں پہنچی۔ ایک جالب صاحب کی جو کلیات ہے وہ 15% کلام میں نے اکٹھا کیا جالب صاحب کے دوستوں کے گھروں سے، اور پھر میں نے ایک دیوان چھپوایا ہے جو کہ پہلے 430 صفحات پہ مشتمل تھا، اب 830 صفحات پہ مشتمل ہے، وہ میں نے ہی چھپوایا بک کارنر والوں سے، جہلم سے۔ تو وہ لوگ مجھے اس کی رائلٹی دیتے ہیں۔ 30 سال بعد مجھے اس کی رائلٹی ملنا شروع ہوئی، جو میری بہنیں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ میں جالب صاحب کے حوالے سے کام کر رہی ہوں، میں ان کی ویژن کو لے کے چل رہی ہوں، ان کی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہوں، ان کے حوالے سے کام بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ گھر کو چلانے کے لیے محنت مزدوری بھی کر رہی ہوں۔ اور ہمارے اوپر اتنے ٹیکسز ہیں کہ ہم بجلی کے بل میں بھی ٹیکس، گیس کے بل میں بھی ٹیکس ہے، پانی کے جو بل ہے اس میں بھی ٹیکس ہے، ہر طرح سے ہم لوگوں کو ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں۔ پیدل چلنے پہ ٹیکس، جینے پہ ٹیکس، مرنے پہ ٹیکس، کھانے پہ ٹیکس، پینے پہ ٹیکس، پانی پہ ٹیکس، سونے پہ ٹیکس، اور ہماری قبروں کے اوپر ٹیکس، کفن کے اوپر ٹیکس، ٹیکس ٹیکس ٹیکس، اتنے ٹیکس ہم لوگ دیتے ہیں کہ ہم لوگ پیرا فورس والوں کو بھی پیسے دیں، ہم بھتہ خوروں کو بھی ٹیکس دیں۔ پیرا فورس جو آپ سے مانگ رہے ہیں، کوئی اور جو مانگ رہا ہے، وہ ٹیکس کے زمرے میں نہیں آتا۔ ٹیکس تو آپ لا ابائڈنگ سٹیزن ہونے کے ناطے دیتے ہیں، جو کہ ہم دیتے ہیں، بٹ اس کے لیے ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوام کو سہولیات ملیں۔ طاہرہ حبیب صاحبہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے شو کے لیے ٹائم نکالا۔ اور طاہرہ حبیب صاحبہ کی آواز آپ دیکھیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کوئی مطالبہ نہیں کرنا، میں ان غریب لوگوں کی الفاظ اٹھانا چاہتی ہوں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں نہ صرف بچے ہیں جو بیچارے بچے چھوٹی عمر میں کام کرنے پر مجبور ہیں، خواتین ہیں جو فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے کام کرنے پر مجبور ہیں، اور اسی طرح مرد بھی ہیں، ان سے آ کر اس طرح روزانہ کی بنیاد پہ بھتے مانگنا، اس طرح پیسے مانگنا، یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سی گڈ گورننس ہے؟ آئی ہوپ کہ حکام بالا تک یہ بات ضرور پہنچے، اور ہم امید یہ بھی کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اس پہ نوٹس لیں اور جو بھی ان کے مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔